سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین یہ جاری و ساری ہے۔ آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آپ نے گزشتہ درس میں غزوہ بنو قینقاع کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف اور ایک اہم کردار پر روشنی ڈالی جائے گی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قدم ہر موقع پر مشکلات کو پیدا کیا۔ ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے ہر طرح کے مسائل مصائب پریشانیاں بنانے میں ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کو ابھارنے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دینے کے سلسلے میں بھی اس شخص کا بنیادی کردار نظر آتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کعب بن الاشرف یہودی کی۔ کعب بن الاشرف یہودی اسلام دشمنی میں سر فہرست، بلکہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ اول نمبر کا مخالف رسول، مخالف دین اسلام، مخالف صحابہ تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ کعب بن اشرف یہودی کے کردار پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس مسئلہ پر مستشرقین کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سوالات وارد کیے جاتے ہیں ان سوالات کے جوابات کو بآسانی حل کیا جا سکے۔ ہر یہودی کے دل میں اسلام دشمنی اگرچہ موجود تھی، لیکن کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی یہ سب سے زیادہ مشہور تھی اور اس کا انداز انتہائی خطرناک رہا۔ یہ خاندانی طور پر یہودی نہیں تھا۔ کعب بن اشرف کا جو باپ تھا اشرف، یہ ایک عربی قبیلہ، عرابی قبیلہ جس کا نام بنی نبحان تھا، یہ اس سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر یہ شخص اپنے علاقے میں کسی کو قتل کر مدینے میں آ کر آباد ہو گیا، اور یہ بنیادی طور پر یہودی نہیں تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، اس نے یہاں پر آ کر قبیلہ بنو نذیر یعنی یہودیوں کے بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی، سردار کا نام ابو الحقیق تھا، اس کی بیٹی عقیلہ کے ساتھ نکاح کیا۔ لہٰذا کعب بن اشرف کا والد یعنی اشرف اب ابو الحقیق کا داماد بن چکا تھا، اور عقیلہ کا شوہر یعنی یہ یہودی قبیلے کے اندر یہ نکاح کرنے کے بعد داخل ہوا اور اس نے مذہب یہودیت قبول کیا۔ اسلام دشمنی میں کعب بن اشرف کو جتنی بھی دولت ملی تھی یہ اس کو اپنے والد کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے اور اپنے نانا کی طرف سے ملی تھی۔ اس کا اثر و رسوخ اس کی دولت کی بنا پر تھا۔ مدینہ شریف کے اندر جتنے بھی یہودی علماء موجود تھے، کعب بن اشرف ان کو ماہانہ بنیادوں پر ایک کثیر رقم دیتا تھا، اور اس طریقے سے یہودیوں میں کعب بن اشرف کا ایک انتہائی امتیازی اور انفرادی مقام تھا۔ یاد رہے کہ کعب بن اشرف کی مرضی کے خلاف کوئی یہودی عالم بھی اپنی رائے دینے کا حق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف ہمیں ماہانہ طور پر ایک کثیر رقم کے ساتھ نوازتا ہے، اور ہمیں ماہانہ طور پر ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک بڑی رقم ادا کی جاتی ہے، یعنی ماہانہ طور پر وظائف مقرر کر رکھے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود مدینہ شریف میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو یہاں پر علماء حسب معمول اپنے وظائف لے رہے تھے اور کعب بن اشرف ان کی کفالت کر رہا تھا۔
ایک دن کعب بن اشرف نے ان یہودی علماء سے پوچھا کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کرتے ہو؟ تو ان تمام علماء نے بالاتفاق کہا ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور ان میں وہ علامات بدرجہ اتم اور بحثن طریقے پائی جاتی ہیں جو ہماری کتب میں ہمارے انبیاء نے ہمیں نشانیاں ان کے متعلق ارشاد فرمائی تھیں۔ کعب بن اشرف یہ سن کر غیظ و غضب میں جل اٹھا اور اس نے تمام علماء کا وظیفہ بند کر دیا۔ یہ تمام علماء دوسرے دن متفقہ طور پر پھر مل کر کعب بن اشرف کے گھر گئے اور اپنے اس بیانیے سے رجوع کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کے متعلق کتابوں میں علامات بیان کی گئیں، وہ علامات کچھ اور ہیں، اور یہ نبی جن علامات کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں یہ علامات کچھ اور ہیں۔ لہٰذا کعب بن اشرف اس بات سے خوش ہوا اور اس نے دوبارہ سے ان یہودی علماء کو ماہانہ وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے کس حد تک حسد اور کینہ رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصائد جس طرح صحابہ کرام بیان کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید میں ایسے اشعار بناتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قصائد لکھتا، کفار قریش کو بذریعہ خط و کتابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرتا اور جنگ کرنے کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر ایذا رسانی کا سامنا تھا ہجرت کے بعد ان لوگوں کی باتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ العمران آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سنیں گے انہیں جنہیں دی گئی کتاب سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت سی باتیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور تقوی اختیار کریں تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعزار رسانیوں کی طرف بھی اشارہ دیا۔ جو معاہدہ یہودی قبائل کے ساتھ طے پایا تھا، اس کو توڑنے میں بنو قینقاع نے پہل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان اقدس میں دشنام درازیوں کا سلسلہ یعنی گالیوں کا سلسلہ، ان کی پاک پاس عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا بھی اس یہودی کا شیوا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی ان دشنام درازیوں سے بہت پریشان تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ خود اس کے ان اشعار سے بہت پریشان تھے جن میں ان کی ازواج کے نام لے کر یہ بدکاری کی تہمتیں لگاتا تھا۔ اس کی اسلام دشمنی یہیں تک محدود نہ تھی۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینے میں پہنچی اور صحابی رسول زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تشریف لے آئے اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک روشن اور واضح فتح عطا فرمائی ہے، اور 70 کافر جنگ بدر میں مارے گئے ہیں اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو اس شخص کعب بن اشرف نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میں اس بات کی قطعاً تصدیق نہیں کرتا، اور اگر یہ سچ ہے لبطن الارض خیر من ظاہرها، تو پھر زمین کا نیچے والا حصہ ہمارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے، یعنی ہمیں مر جانا چاہیے شرم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی فتح کیسے عطا فرما دی؟ یعنی ہر موقع، ہر معاملہ اس کا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ کی ازواج تھی ان پر جب اس کی تہمتوں کا سلسلہ چلا تو غیور صحابہ کرام کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لنا بابن الاشرف، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، اس کے شر سے ہمیں کون بچائے گا؟ اس نے ہماری دشمنی کی انتہا کر دی، اور یہ اسلام دشمنی میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس نے خود اور 7 یہودی علماء کو ایک گروہ کی صورت میں لے جا کر کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی تیاری کا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا کہا۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ تم خود ایک اہل کتاب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب نبی ہیں، تو تم ایک اہل کتاب ہو کر ایک نبی پر ہمیں حملے کی دعوت دے رہے ہو، جبکہ ہم بت پرستی کرتے ہیں، تو تم کیسے ہماری
جانبداری کے اندر اتنا سفر کر کے یہاں تک آئے. یہ نہ ہو کہ کل کو تم ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو. ہم مدینہ کی طرف تو اپنے کفار کے لشکر کو لے کر حملے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن بر وقت یہ نہ ہو کہ تم اپنے اس بیان سے مکر جاؤ. اس یہودی نے ان کو راضی کرنے کے لیے دیگر علماء یہود کے ساتھ بتوں کو سجدہ بھی کیا اور ان کو یقین کروایا کہ میں عقیدے میں تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ان آیات کا بیان فرمایا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب کا حصہ اب وہ اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے. یعنی یہ کفار کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں مسلمانوں کی نسبت، مسلمان صحابہ کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر یہ کفار کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے تو اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں پائے گا اس کا کوئی مددگار. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے، یہ لعنتی قوم ہے. امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی. جب کعب مکہ آیا اور قریش نے اس سے کہا کہ تم اس تلخ مزاج اور اپنی قوم سے تعلق قطع کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، سب زائرین بیت اللہ کو پانی پلانے کی سعادت ہمیں میسر ہے. کعب نے کہا تم ان سے بہتر ہو، یعنی تم کفار سے کہہ رہا ہے، مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے نعوذ باللہ بہتر ہو. وقال انتم خیر ونزلت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اللہ نے یہ آیت پھر اس موقع پر نازل فرمائی جب کعب بن اشرف نے اسلام دشمنی کے اندر کفار مکہ کو بہتر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے صحابہ کرام کی نسبت سے. اس مہم میں کعب اکیلا مکہ نہیں گیا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کے ساتھ دیگر یہودی رؤساء یعنی ان کے سردار جیسے حی ابن اخطب، سلام بن الحقیق، ابو رافع وغیرہ بھی شامل تھے. اور علامہ بیضاوی نے اس مقام پر ایک بات کا اور بھی اضافہ کیا، انہم سجدوا لآلہات الکفار لیطمئنوا الیہم. انہوں نے کفار کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے بتوں کو سجدہ بھی کیا اور ان کو اس بات پر یقین کروایا کہ ہم عقیدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور ہیں اور تمہارے زیادہ قریب ہیں. انہی ایام میں کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے سکے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ان حالات میں ایک کینہ پرور شخص، ایک بد عہد شخص، ایک بد زبان شخص، اپنے دین سے انحراف کرنے والا، دین یہودیت سے ارتداد کرنے والا، بتوں کو سجدہ کرنے والا شخص، یعنی اس کے تمام معاملات صحابہ کی پاک پاس خواتین پر تہمتیں لگانے والا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شیرگوئی کرنے والا شخص، یہ شخص کتنا خطرناک تھا اسلام کے لیے، اس کا اندازہ آپ کو ان حالات و واقعات سے ہو چکا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں کون ہے من لنا بابن الاشرف، کہ ابن اشرف سے جو ہمیں خلاصی عطا کرے، اس سے ہماری جان چھڑوا دے، کیونکہ اسلام کے خلاف اس کا زہر مزید بڑھتا جا رہا تھا اور آئے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا عقیدہ گھڑ کر لوگوں کے اندر رائج کر رہا تھا. اس خبیث کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے صحابی رسول محمد بن مسلمہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری اور کہا انا اتکفل لک بہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی سعادت سمیٹی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من ینتدب لقتل کعب، کہ کعب کو قتل کرنے کے لیے کون خود کو پیش کرتا ہے، اس سعادت کا حصہ کون بننا چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد
سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہاں پر یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کے اندر ان کا رئیس مانا جاتا ہے، ان کا سردار مانا جاتا ہے، ان کے اندر اس کو بنیادی حیثیت حامل ہے، علماء یہود کے وظائف دے رہا ہے، تمام قبائل کعب بن اشرف کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں محمد بن مسلمہ کا حامی بھرنا گویا اپنی جان کو 100% خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ کعب بن اشرف کو مارنے کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہودی مجھے قطعاً نہیں چھوڑیں گے، اور یہودیوں کے جتنے بھی حواری ہیں وہ کعب بن اشرف کا خون کا بدلہ لینے کے لیے میرا خون ضرور بہائیں گے۔ ان حالات میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر کعب بن اشرف کو قتل کرنے کی ضمانت لینا یا ضمانت دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریوں کی واضح روشن مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ سے ضرور مشورہ کرنا۔ محمد بن مسلمہ نے اس مسئلے کے بعد سیدنا سعد بن معاذ، ابو نائلہ، عباد بن بشر، حارث بن اوس، ابو عبس بن جبیر، ان تمام صحابہ کے ساتھ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کیا، اور تمام لوگوں نے ایک خفیہ تدبیر اور ایک پلان ترتیب دیا جس کے تحت انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کرنا تھا۔ محمد بن مسلمہ اس پلان کے تحت، اس منصوبے کے تحت ایک دن کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے دے کر تنگ آ چکے ہیں، وہ ہم سے صدقات لیتے ہیں، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ محمد بن مسلمہ چونکہ صحابی رسول تھے، کعب بن اشرف یہ بات سن کر خوش ہو گیا کہ کوئی شخص تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے دروازے پر آیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو یہ بتانے کا موقع ملا کہ محمد کے اپنے اصحاب ان کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا کوئی شخص دین اسلام قبول نہ کرے۔ محمد بن مسلمہ کی گفتگو سن کر کعب بن اشرف کہنے لگا تمہاری مدد میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کعب، ہمارے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زکوٰۃ اور بطور صدقہ دے چکے ہیں، اب ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا تمہیں کتنی گندم چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے 9 سے 10 من اور بعض روایات میں 2.5 من گندم تم سے درکار ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میرے پاس کوئی شے گروی رکھو، یا اپنی زوجہ کو میرے پاس گروی رکھو، یا اپنے بچوں کو میرے پاس گروی رکھو۔ سیدنا محمد بن مسلمہ نے کہا یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہم اپنی ازواج کو، اپنے بچوں کو تمہارے پاس گروی رکھیں، یہ ہمارے لیے باعث تان ہوگا، لوگ ہمیں لان تان کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے 2.5 من گندم کے عوض اپنی ازواج کو اور اپنے بچوں کو کعب بن اشرف کے پاس گروی رکھ دیا، لہٰذا ہم اپنے تمام ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں، جب ہم تمہیں یہ 2.5 من گندم واپس لوٹائیں گے تو تم ہمارے ہتھیار ہمیں واپس لوٹا دینا۔ محمد بن مسلمہ کی اس بات پر کعب بن اشرف مطمئن ہو گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ اب منصوبے کے تحت دوسرے صحابی ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے پاس آئے اور یہی بات کہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر اب تنگ پڑ چکے ہیں، اب تم ہماری مدد کرو۔ کعب بن اشرف یہ سن کر اور خوش ہوا اور اس نے دل کے اندر بہت ہی خوشی کا جذبہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ بات شروع سے کہتا آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم سے زکوٰۃ اور صدقات طلب کرتا ہے اور تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ لہٰذا کعب بن اشرف ابو نائلہ کی گفتگو میں بھی آ گیا اور اس سے بھی اس نے یہی گفتگو کی کہ تم اپنی ازواج کو یا اپنے بچوں کو ہمارے پاس گروی رکھو۔ حضرت سیدنا ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کعب، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عیب ہے، ہم اپنی ازواج کو اور اپنے بچوں کو 2.5 من گندم کے عوض تمہارے پاس گروی رکھیں، یہ ہمارے لیے عرب کے علاقوں میں بہت بڑا تان بن جائے گا کہ تم نے اتنی گندم کے عوض اپنی عزت خطرے میں ڈال دی، اور میں ہی نہیں بلکہ 3-4 اور صحابہ اکرام تیرے پاس مدد کے لیے آئیں گے، ہم کسی وقت رات کو تیرے پاس آئیں گے اور تجھ سے گندم لے جائیں گے اور تجھے اپنے ہتھیار سونپ دیں گے۔ کعب بن اشرف بہت خوش ہوا اور کعب بن اشرف اس وقت کے انتظار میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ میری طرف آئیں اور اپنے ہتھیاروں کو، آلات حرب کو میرے پاس بطور غنیمت رکھیں، بطور امانت اور گروی رکھیں اور مجھ سے گندم لے جائیں۔ رات کا وقت تھا، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابو نائلہ
اور دیگر صحابہ کرام نے رات کے وقت کو منتخب فرمایا کہ اس جہنمی کو واصل با جہنم کیا جائے۔ اس بدبخت کے لیے سیدنا ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی تو محمد بن مسلمہ نے آواز دی، کعب ہم تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کعب بہت خوش تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رسول اللہ سے متنفر کرنے میں کامیاب ہوا، اور آج ان لوگوں کو گندم کے عوض ہتھیار لیے جائیں گے ان لوگوں سے، اور اپنے قبائل میں یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول اللہ کا دین چھوڑ رہے ہیں۔ جو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی نہیں، تو میرے اس قول کی تائید ان لوگوں کے عمل سے ہو جائے گی۔ لہٰذا محمد بن مسلمہ اور کعب کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کعب کی زوجہ، اس کی نئی نویلی دلہن، اس کی شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے، کعب کو منع کرنے لگی اور کہنے لگی محمد بن مسلمہ کی آواز سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، یہ نہ ہو تجھے بلا کر قتل کر دیا جائے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو چکے ہیں اور وہ میری مدد چاہتے ہیں، اگر وہ مجھے اس حال میں پکاریں گے تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانے میں ہر طرح کی ممکنہ کوشش کروں گا۔ لہٰذا کعب بن اشرف اپنے بستر سے اٹھا اور وہاں سے سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ محمد بن مسلمہ اور سیدنا ابو نائلہ اور دیگر صحابہ کرام نے کعب بن اشرف سے کہا آج موسم بہت اچھا ہے، چاند اپنے عروج پر ہے، کیوں نہ چہل قدمی کی جائے۔ کعب بن اشرف نے کہا مجھے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس چاند بھری رات کا لطف لے سکوں۔ لہٰذا سیدنا محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر کہا کہ تمہارے بالوں سے کتنی خوشبو آتی ہے۔ اس نے کہا اندی عطر النساء العربی واجملہن، کیونکہ میری بیوی تمام عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے، خوشبو میں رہتی ہے، یہ اس کی خوشبو ہے اور حسن و جمال میں سب سے بالا ہے۔ دو تین مرتبہ سیدنا محمد بن مسلمہ نے کعب کو اس بات کی طرف راغب کیا، تو آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور تیرے بالوں سے بہت خوشبو آ رہی ہے۔ کعب خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ جب یہ ایک مناسب فاصلے پر پہنچے تو سیدنا محمد بن مسلمہ نے کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پکارا اضربوا عدو اللہ، اے صحابہ اس اللہ کے دشمن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ بچ کر نہ جانے پائے۔ سب نے یک بارگی اپنی تلواروں سے کعب بن اشرف کو لہو لہان کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن کو کاٹ دیا اور اس کی گردن کو کاٹ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ کعب بن اشرف کی چیخوں کی پکار اور اس کی چیخوں کی بلندی اس کی بیوی نے بھی سنی اور اس نے آہو بکا شروع کر دی کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا ہے، کعب بن اشرف کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مار دیا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ تمام یہودیوں کے گھروں میں مشعلیں روشن ہو گئیں، یعنی روشنیاں کر دی گئیں اور تمام یہودی بیدار ہو گئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف گامزن تھے اور ایک خاص مقام بقیع الغرقد کے پاس پہنچ کر تمام صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا کر رہے تھے، اس تکبیر کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نے جان لیا کہ اس بدبخت دشمن اسلام کو صحابہ کرام قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کعب کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، خدا ان مجاہدوں کے چہروں کو سرخرو کرے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ووجہک کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے چہرے انور کو بھی سرخرو کرے۔ کعب کا یہ حشر ہونا تھا، مدینے کے یہودیوں پر ایک روب طاری ہو گیا کیونکہ ان کا سردار مارا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس جانثاری کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس سے یہود پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ بہت بڑھ چکا تھا۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا غزوہ بنو قینقاع میں قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اب کعب بن اشرف کا قتل یہودیوں کے لیے دوہرا زخم تھا۔ یہ تمام واقعات، حالات و واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر مستشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اعتراض کرتے ہیں۔
ان کے بقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جو تیرے دائیں رخسار پر تماچا مارے تو اپنا بایاں رخسار اس کے سامنے کر دے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے برعکس ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے برانیختہ کیا، ان کو تیار کیا، اور صحابہ کرام کعب بن اشرف کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو لہٰذا عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا محمد بن مسلمہ کا یہ عمل رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہوا، لہٰذا اس عمل کو کسی طور پر بھی قابل ستائش اور قابل تحسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عیسائی خود یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ کے اس جلیل القدر نبی نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے اور قتل و غارت بھی کی ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حکومت کے ساتھ کسی پرامن معاہدے کو قیام عمل میں لاتا ہے، کوئی حکومت کے ساتھ وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس معاہدے کی دھچیاں اڑا دے، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ جوئی کا جنگی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، اب خود عملی طور پر جا کر کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کر رہا ہے، مسلمانوں کی پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا برملا انکار کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے خلاف زہر اگلنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگی حالات و واقعات کو پیدا کرنا یقیناً اس معاہدے کی دھجیاں اڑانا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی جنگی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی آپ لوگ ہمارے خلاف کسی جنگی حکمت عملی کا حصہ بنیں گے۔ لہٰذا انہی لوگوں سے سوال ہے جو مستشرقین ہیں کہ اگر ان کی حکومتوں کے ساتھ کوئی شخص ایسا معاہدہ کرے اور پھر اس معاہدے کو توڑ کر غداری کا مرتکب ہو تو وہ حکومتیں اس کے لیے کیا سزائے موت تجویز نہیں کریں گی؟ یقیناً کریں گی، کیونکہ ہر ملک کے قوانین کے مطابق غدار کے لیے سزائے موت ہی تجویز کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بالکل حق پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، لہٰذا اس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانا یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خطرے کو بھانپ چکے تھے، اس لیے آپ نے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے صحابہ کرام کو برانیختہ کیا۔ اللہ کی کتاب کی تردید کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی طور پر خود حصہ لینا اس مہم جوئی کا، اور مکے میں جا کر کفار کو مسلمانوں پر حملے کے لیے کہنا، مسلمانوں کی پاک پاس عورتوں پر تہمتیں لگانا اور ان پر عشق اور اس طرح کے عجیب اور سنگین قسم کے الزامات عائد کرنا اپنے اشعار میں، جو کسی بھی غیور مسلمان کے لیے قابل قبول نہ تھے، تو ان حالات میں نتیجہ یہی ہونا تھا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ بالکل حق پر مبنی تھا، اور ایسے شخص کی سزائے موت ہی تجویز ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحیہ والثناء کہ اس ارشاد کے بعد کہ کون اس کو قتل کرے گا، محمد بن مسلمہ کا سرخرو ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس عمل کو قابل ستائش قرار دینا یقیناً یہ ہمارے اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ اللہ نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے، کعب بن اشرف کو واصل با جہنم جو کیا گیا۔ اس کے بعد سریہ زید بن حارثہ اور غزوہ احد کے بنیادی جو محرکات ہیں اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ